پاکستان کو خطے میں آئی ٹی کا مرکز بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم، کہا نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی آئی ٹی کی تعلیم اور تربیت فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آئی ٹی شعبے میں انٹرپرینورشپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ رواں برس بھی اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی کی ترقی کے لیے قائم کی گئی عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوش آئند عمل ہے۔ حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے آئی ٹی ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا عرفہ کریم کی کم عمری میں آئی ٹی کے میدان میں خدمات اور پاکستان کا نام روشن کرنے پر خراج عقیدت۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے دوسرے ہفتے میں داخل۔ تشدد کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 116 تک پہنچ گئی، 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق 2600 سے زائد افراد گرفتار۔ انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہونے سے معلومات تک رسائی مشکل۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کا دعویٰ، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر اشتعال انگیز بیان، کہا ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ٹرمپ ایران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کو ایران پر ممکنہ حملوں کے مختلف آپشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ٹرمپ نے ایران پر حملوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں کی ایران میں مظاہروں، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اہم معاملات پر تفصیلی بات چیت کی۔ ترکیہ نے اسرائیل کو ایران کے معاملے پر خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کو ایران کے حریف استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر ہنگامہ آرائی، پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس اور میڈیا ورکرز پر پتھراؤ۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے تشدد سے متعدد پولیس اہلکار زخمی۔ کارکنوں نے کوریج کے لیے موجود میڈیا ورکرز کو بھی دھکے دیے۔ 30 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ظلم کا نظام ماضی میں چلا، نہ اب چلے گا۔ ہماری بنیادی حقوق چھین لیے گئے، آزادی کے لیے باہر نکلیں گے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا ملک کو تاریکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، معیشت میں بہتری کے دعوے دھوکہ ہے۔ گزشتہ 2 دن میں کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے نظام سے بیزاری کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ این او سی تاخیر سے دیا۔ جلسے میں پہنچنے والے 2 درجن کارکن لاپتہ ہیں، تاہم جلسہ ہر صورت ہوگا۔ پی ٹی آئی اپنے کیے وعدے پر عمل نہیں کر رہی، حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا نامناسب ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سڑکوں پر جس انداز سے ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، اس سے ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے، پی ٹی آئی کے کارکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی موجودگی کی تصدیق۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز پر پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ تیار۔ ویڈیوز میں کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی بھی تصدیق۔ لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 16 ویڈیوز کا فریم با فریم تجزیہ کیا۔ ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے اور سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد سامنے آئے۔ رپورٹ 19 سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को 31 जनवरी तक फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर समेत वेटिंग एरिया, सराय, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें मुकम्मल। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तज़ीन व आराइश भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का इलाज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तारीखी ओल्ड सिटी एरिया में सड़कों, सीवरेज लाइन्स और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, मीठा दर और खारा दर में तरक्याती काम 6 माह में मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मंसूबे शफाफ अंदाज में मुकम्मल किए जाएंगे। तारीख़ वरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क भर में शदीद ठंड की लहर। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाइपों और झीलों में पानी जम गया। मालम जबा कालाम में ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 2, लाहौर और फैसलाबाद 3, पेशावर 4, कराची का दर्जा हरारत 7 रिकॉर्ड। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त और परवाह से मुतासिर। दोपहर में हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध ने सर्दी के बायस स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। कल से सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। भारत में मैचेस खेलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के जवाब का मुंतज़िर। बीसीबी ने 2 रोज़ कबल आईसीसी को भारत में मैचेस ना खेलने की वजूहात के बारे में तफसीली खत लिखा था। खत में तमाम शवाहिद भी तफसील के साथ पेश किए गए कि भारत में खेलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि आईसीसी की जानिब से अभी कोई जवाब नहीं आया। आईसीसी के साथ तमाम सबूत और ज़रूरी दस्तावेज़ात शेयर किए हैं। इंशा जी उठो अब कूच करो। सहर तारी करने वाली शायरी, मिजाज से भरपूर नस्र इब्ने बतूता के ताक़ुब में। चलते हो तो चीन को चलिए सफ़रनामों में शामिल है। मारूफ शायर को दुनिया से कूच किए 48 बरस बीत कर।